صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کے دن یہاں قبول فرمایا۔ اور رب ذوالجلال کا اس سے بھی بڑا احسان اور کرم اور شکر یہ ہوا کہ اس نے اپنے آگے جھکنے یعنی سجدہ، رکوع، قیام، طعام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب راضی ہو جاتا ہے تو سجدے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اس کے ناراض اور راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم 2000 سال پیچھے جائیں، آپ 1000 سال پیچھے نہیں، 2000 سال پیچھے جائیں۔ ہجری پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، ہجری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے شروع ہوئی ہے، اور عیسوی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد سے شروع ہوئی ہے، یعنی عیسیٰ مسیح اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ سب بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ اور بنی اسرائیل کی قوم کتنی فرما بردار تھی اور کتنی نافرمان تھی، آپ سننا غور سے۔ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ رب العزت نے ایسی نعمتوں سے نوازا تھا جو پچھلی نہ تو کسی قوم کو نوازا تھا نہ اگلی کسی قوم کو نوازا۔ اتنی اللہ رب العزت نے ان کو بخشی تھی نا کہ کسی قوم کے لیے نہیں تھی۔ ان کے لیے کھانا آسمانوں سے آتا تھا، انہیں کمانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب لگا کمانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آسمانوں سے کھانا آتا تھا ان کو۔ لیکن انہوں نے انہی کی قوم میں سے فرعون ہے، بنی اسرائیل کی قوم میں سے فرعون بھی ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے دل نہیں چاہتا کہ آسمان سے کھانا آئے، یہ زمین جو ہے نا یہ غلہ اگا کے دے۔ تو تبھی آیت نازل ہوئی تھی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّدْعُوَ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، یہ آیت الف لام میم کے پارے کی یہ آیت نازل ہوئی مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ذَلِكَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہیں، لیکن تم لوگ اگر نافرمانی کرتے ہو اور اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں زمین سے غلہ ہوا کر کے دیا جائے تو آپ کو زمین کے اندر سے ہی غلہ ہوا کر کے دیا جائے گا۔ من بقلیہ و قصائیہ، یہ جو زمین کے اندر سے گندم نکلتا ہے، یہ جو زمین کے اندر سے آلو، مٹر، ٹماٹر اور یہ سب چیزیں زمین کے اندر سے جو نکلتی ہیں، یہ قرآن کریم کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ نعمتیں مل رہی ہیں لیکن ناشکری ہو رہی ہے۔ لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک روز کوہ طور پر گئے، اللہ سے بات کرتے تھے، وہ اللہ رب العزت سے باتیں کرتے تھے، لیکن دیکھا کبھی انہوں نے بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ ایک بار ضد بھی کری کہ اللہ تو مجھے دکھائی دے، مجھے دکھائی دے، مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اللہ رب العزت ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور آنکھوں سے پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک روشنی، ایک نور ہے جو ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے، لیکن وہ گندے دلوں کے اندر نہیں آتا، وہ صاف ستھرے دلوں کے اندر آتا ہے، اچھے بھلے انسانوں کے اندر آتا ہے۔ اگر دلوں کے اندر کینہ کاری، اگر دلوں کے اندر ریاکاری اور دلوں کے اندر اگر کالا پن آ جائے تو پھر اللہ اس گھر کے اندر نہیں آتا، کیونکہ جو ہے دل ہے اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے بھائی؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا تمہارا گھر نہیں ہے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور اس گھر کے اندر اگر رب آتا ہے تو پھر سب آتے ہیں، اور جب سب آ جاتے ہیں تو پھر رب اس کے اندر رہتا نہیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے اندر آ کر کے کوئی گندگی کر کے جائے، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟
ویسے ہی اللہ کا گھر ہے، اگر اس اللہ کے گھر کو ناپاک کریں گے اور اس اللہ کے گھر کو گندگی کریں گے اور اس کے اندر کناکاری ریاکاری پیدا کریں گے، کالا پن پیدا کریں گے، کسی سے لڑائی جھگڑے والی باتیں کریں گے، تو کیا بھائی اللہ تعالیٰ آ جائے گا دل میں؟ کسی قیمت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تو پاک ذات ہے اور پاک دلوں کے اندر آتا ہے، ایسے دلوں میں نہیں آتا ہے۔ اور عزیز دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اگر پاک دلوں کے اندر آنے والا ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم بھی ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اگر آپ لوگ میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں آپ کے دلوں کے اندر کیا ہے، گھوٹ پیدا کر دوں گا، ایک گھٹن پیدا کر دوں گا، زنگ کا، یہ جو بتایا نا زنگ کا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر میں زنگ پیدا کر دوں گا۔ کیا پیدا کر دوں گا بھائی؟ زنگ پیدا کر دوں گا۔ اور جب کسی چیز پر زنگ لگ جاتا ہے تو آپ سوچ کر کے دیکھیے، اس کو صاف کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، زنگ آسانی سے صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک لوہے پہ زنگ لگتا ہے، کہاں لگتا ہے بھائی؟ لوہے پر زنگ لگتا ہے، وہ تو ہم نے ریگمال سے گھسا اور صاف کر لیا، لیکن یہاں جو زنگ لگا، یہاں جو دھبا لگا ہے، یہاں پر جو گھوٹ پیدا ہوا ہے، وہ کائے سے صاف ہوگا؟ اس چیز کا پتہ لگانا ہے۔ یا دل کے اندر جو گھوٹ، یہ جو کبھی لڑائی کا، کبھی بغض کا، کبھی سیاکاری کا، کبھی ریاکاری کا، ان سب چیزوں کا جب ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، دھبا لگ گیا ہے، تو وہ کائے سے پاک ہوگا، کائے سے صاف ہوگا؟ لوہے کا تو پتہ ہے کہ وہ اس سے صاف ہو گیا اور پاک ہو گیا، لیکن یہاں جو دھبا لگا ہے وہ کائے سے پاک ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، وہ بھی پاک ہوگا اور وہ بھی صاف ہوگا۔ وہ کائے سے صاف ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، وہ ہوتا ہے صاف قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، وہ ہوتا ہے صاف اچھے اخلاق پیدا کرنے سے۔ ایسے صاف نہیں ہوتا ہے کہ منہ پہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ تم سے اچھا کوئی نہ، منہ پہ تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ تم اس سے اچھا ہی کوئی نہ ہے، اور پیٹھ پیچھے کیا بھائی برائی چل رہی۔ تو یہ کوئی مسلمان ہونے کی پہچان ہے؟ آپ بتائیں مجھے، مسلمان ہونے کی یہ پہچان ہے؟ مسلمان تو بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے خود قرآن کریم کے اندر کہ تم بہترین امت ہو، تم نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نقصان سے بچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اچھائی کا حکم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم برائی کو روکنے کے لیے پیدا کیے ہو۔ اور ہم جیسے ہی لوگ اگر برائی پیدا کرنے پہ آ جائیں، ہاں بھائی، اگر ہم جیسے ہی لوگ برائی کرنے پہ آ جائیں، برائی پیدا کرنے پر آ جائیں، تو بتاؤ جو غیر مسلم ہے ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر ہمارا ایمان اور ہمارے اوپر سے جو ایمان اٹھا ہوا ہے لوگوں کا، وہ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ غدار ہو چکے ہیں، ہم نبی کے غدار ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر سے جو ہم پر آج غیر مسلم بھی بھروسہ نہیں کر رہا ہے، آج ہم پر غیر بھی بھروسہ نہیں کر رہا ہے، آج ہم پر اپنا بھی بھروسہ نہیں کر رہا ہے، یہ کسی کی کوئی کمی نہیں ہے میرے عزیز دوستو، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمیوں کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ جب ممبر رسول پر بیٹھنے والے لوگ ہی نفرتیں پھیلانے لگ جائیں، ممبر رسول پر بیٹھنے والے لوگ نفرتیں پھیلانے لگ جائیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ دین نسلوں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ آ سکتا ہے کہیں دین؟ کبھی نہیں آ سکتا دین نسلوں کے اندر، آپ مجھے بتائیں، کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ جو نفرتوں کی آگ ہے نا، یہ نفرتوں کی آگ جو بھڑکی ہوئی ہے، یہ نفرتیں جو پیدا ہو چکی ہیں، یہ سب سے بڑی کمی ہے ہمارے ایمان کے کمزور ہونے۔ اور کیسے بھڑک چکی ہے؟ سیاہ سنی کو برا کہہ رہا ہے، اور دیوبندی بریلوی کو برا کہہ رہا، اور بریلوا دیوبندی کو برا کہہ رہا، اور سنی سیاہ کو برا کہہ رہا، اور ماننے والے چاروں کس کے؟ اللہ کے، چاروں ماننے والے ایک ہی ہیں۔ ابے میرے عزیز دوستو، جب اللہ رب العزت نے ہمارا قرآن ایک بنایا ہے، ہمارے لیے کعبہ ایک بنایا ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، تو ہمیں لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب پیار محبت سے رہنا چاہیے، ہمیں تو سب کو سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے۔ کوئی ہم سے برائی کر رہا ہے، ہمارے پاس آ کر کے گالی گلوچ کر رہا ہے، تو ہمیں اسے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔
ایسا تھوڑی ہے اس نے تجھے گالی دے دی تیری بہن کی اور تو نے اسے پلٹ کے تیری ماں کی، تو تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں، کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ رب العزت کے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کو دین جو نبوت حاصل ہوئی ہے وہ 40 سال کے بعد ہوئی ہے، 40 سال کے بعد۔ نبوت کا جو ٹائٹل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا ہے وہ 40 سال کے بعد ملا ہے۔ تو 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر محنت کری ہے، اس چیز کی غور و فکر کرنی چاہیے۔ دین جو پھیل گیا وہ 23 سال میں پھیل گیا، لیکن جو 40 سال محنت کی گئی ہے، 40 سال مشقتیں اٹھائی گئی ہے، 40 سال اپنا آپ کو رگڑا گیا ہے، وہ کہاں پر محنت مشقت کی گئی ہے؟ وہ کی گئی ہے اپنے اخلاقوں پر، اپنے اخلاقوں پر۔ دین پر محنت 40 سال کے بعد ہوئی ہے، جب نبوت ہوئی، جب یہ والی آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ یہ میرے محبوب آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی کا اگر کوئی دعویٰ بھی کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور اس کا قتل کر دیا جائے، فضرب الرقاب، اس کی گردنوں پر وار کر دیا جائے اگر کوئی اللہ کے رسول کے بعد میں بھی نبوت کا دعویٰ۔ ایسا نہیں ہے نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں بھی نبوت کا دعویٰ ہوا ہے، لیکن نام کس کا زندہ ہے؟ آج تک تاریخ نہ مٹا سکی کس کا نام، تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کا نام آج تک ہمارے سینوں میں زندہ ہے۔ آج تک بڑے بڑے دنیا سے جنریٹ چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، سب کے دلوں کے اندر نام کس کا زندہ؟ بھائی محمد الرسول اللہ کا۔ اور ہم ان لوگوں کو تو جانتے بھی نہیں جنہوں نے فتح کی ہے، جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے، وہ تو اب آ کر کے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے اخلاق پر محنت کی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم دیندار ہیں اور بد اخلاقی بھی ہمارے اندر؟ میرے عزیز دوستو، صبح سے شام تک اگر ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، کتنے گھنٹے ہیں بھائی؟ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں ہمیں 10 گھنٹے اپنے اخلاقوں پر محنت کرنی چاہیے۔ اور اخلاق جو پیدا ہوتے ہیں وہ اچھائی سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اچھے کاموں سے پیدا ہوتے ہیں، کسی کا ساتھ اچھا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، ایسے پیدا نہیں ہوتے اخلاق کہ آپ منہ پر تو جا کر کے اس سے کہہ رہے ہو میرے بھائی آپ بہت اچھے ہو، اور پیچھے جا کر کے کہہ رہے ہو برابر والے سے کہ بھائی اس کا کام بڑا تگڑا چل گیا، بھائی اس کا کام بڑھیا بھائی۔ تو یہ چیز تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ دل کے اندر کینہ پیدا کر، آپ اپنے دل میں کینہ پیدا کر رہے ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو جیسے آپ اس کے سامنے ہو ویسے ہی اس کے پیچھے ہونے چاہیے۔ آپ پیچھے اس کے اگر اس طریقے کے ہیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ مومن ہو، کیوں کر کے پیچھے جو آپ اس کی برائی نہیں کر رہے ہو وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے نہیں، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں موجود ہے، اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا، اگر میں اس کی برائی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو تم۔ میں کل حدیث پڑھ لیا تھا، حدیث کے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم، اور آ کر کے کہنے لگا حضور سے بڑی بدتمیزی سے بات کر کے کہنے لگا کہ محمد وہ جو پہاڑ ہے نہیں سامنے، وہ پہاڑ جو ہے اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے اگر یہاں پر آ جاوے تو میں ایمان قبول کر لوں گا، میں مان لوں گا تم نبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا اور چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر کے کیا بولتا ہے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں کون سا سلام پیش کر رہے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں۔ تو کہنے لگا، پھر دوبارہ سے کہا کہ ابھی نہیں مانتا، اگر یہ پہاڑ واپس وہیں جا کر کے لگ جاوے تو میں ایمان قبول کر لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ پہاڑ واپس جا کر کے وہیں لگ جائے، اس نے ایمان پھر بھی قبول نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھے، اس سے پھر بھی یوں نہیں کیا کہ تو نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا، قبول کیوں نہیں کیا تو نے ایمان۔ جب فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر سب سے آگے تھا وہ بندہ، ایمان قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد۔ یہ اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے اخلاق کیا ہیں بھائی؟ ہمارے اخلاق تو ایسے ہیں
بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں آپ سے. ہمارے اخلاق تو ایسے ہے کہ ماں بیٹے کی نہ بدلے. جس نے پیدا کرا ہے نا، جس نے پیدا کرا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، اس ماں سے ہی نہیں بن رہی ہے، اس باپ سے نہیں بن رہی ہے جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے اس سے ہی نہیں بن رہی ہے. جو ایک ماں کی کوکھ کے 2 بالک ہیں ان کی آپس میں نہیں بن رہی ہے. تو غیر ہم سے کیوں فائدہ نہ اٹھائے بھائی؟ بتاؤ کیوں فائدہ نہ اٹھائے؟ میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو محنت کی ہے وہ اپنے اخلاقوں پر کی. اور کتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اگر کوئی کوڑا بھی ڈال دیا نا اور ایک دن کوڑا ڈالنے نہیں آیا تو اس کے گھر پہنچ گئے اس سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی میں نے سوچا کہ آج کوڑا نہیں ڈلا ہے، میں نے سوچا کہ آج کوڑا نہیں ڈلا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہو تو میں پوچھنے کے لیے آ. وہ بڑھیا کیسے ایمان قبول نہیں کرتی؟ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں گھر جا کر کے؟ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں گھر جا کر کے بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور ہمارے اوپر کوئی کوڑا بہت بڑی بات کہہ رہی ہوں میں، بہت بڑی بات ہے یہ کوڑا. 2 میں سے اگر تم میں کوئی چیز بھی لگ گئی نا تو مر جائے گا گالیاں دیتا دیتا، گالیاں دیتا دیتا مر جائے گا. اتنی گالیاں دے گا، اتنی گالیاں دے گا، اتنی گالیاں دے گا، وہ بیچارہ سنتے سنتے نہیں، اور وہ اس سے زیادہ دے گا. اور گالی کس کو دی جا رہی ہے میرے بھائی؟ کس کو گالی دی جا رہی؟ تیری ماں کی اور تیری بہن کی گالی دی جا رہی. تو ماں بہن جو ہے وہ ہماری اتنی سستی ہو گئی ہے کہ بازاروں میں گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، ماں کی اور بہن کی. ماں بہن ہی سستی ہو رہی ہے، تم سستے نہیں ہو رہے. ابے کسی کو باپ کی بھی گالی دے کے دیکھ لے کرو، کیا سب ماں بہن کی گالی دو گے؟ کسی کا باپ کی گالی دے کے دیکھو، پتہ لگ جائے گی آپ کو، کاٹا وہیں تو پکڑ. یہ ماں بہن اتنی سستی ہے، بتاؤ اس کو گالی دی جائے گی. اور ایک بات اور یاد رکھو، ایک گالی دینے سے ایک بچھو قبر کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ گالی تو بالکل بھی نہ دیں. اپنی زبان کو ناپاک نہ کریں کسی کے بھی لیے، اپنی زبان کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. اور ماں بہن کو تو گالی دیں نہ یار، کیونکہ ماں اور بہن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو بنایا ہے نا وہ ایک پردہ ہے، اس کا معنی بھی پردہ ہے اور وہ کمزور ہوتی ہے. گالی نہیں دینی چاہیے، ماں بہن کی کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. بتاؤ ذرا سارا کسی مطلب نوکر ہے کسی کا اور وہ نوکر سے گاڑی لگ گئی کہیں جا کر کے تو وہ ڈائریکٹ نکلتے ساتھ کسی کو گالی دے رہا، ماں بہن کی گالی دے رہا. اور اگر خود سے لگ جاوے تو بولتا او ہو خود سے لگ گئی، او ہو خود سے لگ گئی. اور اب تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ رواج چل چکا ہے کہ خود کو بھی گالی دے لے، اپنا آپ کو بھی گالی دے دیتا، خود سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو گالی دے دیتا. تو عزیز دوستو اس بات سے تو ہمیں بچنا ہے کہ گالی تو بالکل نہیں دینی، گالی سے بالکل، گالی گلوچ سے بچنا ہے. اگر اخلاق ہی پیدا کرنے ہیں نا، اخلاق ہی پیدا کرنے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو گندگی ہے نا، جو گندگی ہے اسے صاف کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتا دوں وہ صاف کیسے ہوگا. یہ میں نے ایک کرتا پہن رکھا ہے، اگر اس کرتے پر داغ لگ جاتا ہے تو اس کو دھونے کے لیے بھی 1 بالٹی پانی، 1 سرف کی تیلی اور 1 صابن چاہیے. لیکن یہاں جو داغ لگا ہوا ہے نا اس کو دھونے کے لیے صرف اور صرف 1 آنسو کا قطرہ جو آنکھ سے باہر بھی نہ آئے، گلے میں ہی گھوم جائے، اللہ رب العزت آپ کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. لیکن وہ جو آنسو کا قطرہ نکلے گا نا وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلنا چاہیے، ایسے نہیں نکلنا چاہیے کہ کسی کی یاد میں نکل رہا ہے. اللہ کی ڈر کی وجہ سے اگر آنسو کا قطرہ نکلا ہے تو وہ آنسو کا قطرہ آپ کے 80 سال کے گناہ دھونے کے لیے کافی. تو میرے عزیز دوستو ہمیں سب سے پہلے جو محنت کرنی ہے وہ اپنے اخلاق پر محنت کرنی ہے، اپنی سیرت کو سنوارنا ہے. نماز کی پابندی ایک الگ چیز ہے لیکن اپنے اخلاقوں کو بنانا ایک الگ چیز ہے. ہمیشہ یاد رکھو یہ عالم جو ہوتے ہیں، عالم، آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ جنتی ہے ڈائریکٹ مرتے ساتھ اور ان کی قبر سے ڈائریکٹ جنت میں نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے قل من تسعر به عالم جہنم، کہ جہنم کا ایندھن بنا کر کے ڈالا جائے گا عالم کو، کیونکہ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہی حرکت کرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے. تو کریں گے نا انشاءاللہ ان سب باتوں پر عمل. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان